الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر مذکور ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1851، کہ جو شخص بھی بغیر بیعت کیے مر گیا جاہلیت کی موت مرا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی 1844 نمبر کی روایت ہے، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، رواہ مسلم 1853۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ بیعت لازم اور ضروری ہے، بیعت لازم اور ضروری ہے، ورنہ جاہلیت کی موت آدمی مرے گا۔ اگر کسی نے بیعت نہیں کی ہے اور بغیر بیعت کے مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہی عام طور پہ یہ صوفی، نقشہ بندی، بغیر بندی اور چلت پھرت والے بھی پیش کرتے ہیں کہ بیعت لازم ہے، جو کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہے اس کا پیر و مرشد شیطان ہے۔ بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث پیش کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، اور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں شر مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ فقلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیت و شر، میں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ شر اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اللہ رب العالمین نے اس خیر سے ہم سب کو نوازا۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر اور فتنہ بھی ہے؟ قال نعم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شر اور فتنہ تو ہے۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، میں نے کہا اللہ کے رسول اس فتنہ اور شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ قال نعم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شر اور فتنے کے بعد بھی خیر ہے۔ وفیہ دخن، اور اس میں کیا ہوگا؟ دھواں ہوگا، دھواں۔ قلت وما دخنہ، اللہ کے رسول یہ دھواں کیا ہے؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی، کچھ ایسے ناہنجار ہوں گے جو میری سنت کے بغیر چلیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، کچھ چیزوں کو معروف جانو گے، کچھ چیزوں کو منکر جانو گے۔ یہ لوگ کچھ اچھائی کر رہے ہیں اور کچھ برائی بھی کر رہے ہیں۔
قلت فهل بعد ذلك الخير من شر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شر ہے، دعات الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوا فیہا، ان جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والوں کی جو بات تسلیم کر لے گا، مان لے گا، اس کو یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، ان کی صفت بیان کر دیجئے کہ وہ کس کیٹیگری کے ہوں گے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی میں سے ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری زبان ہی بولیں گے۔ قلت فما تأمرنی، میں نے کہا اللہ کے رسول ایسی صورتحال ہو، اس سچویشن میں مجھے کیا حکم ہے؟ ان ادرکنی ذلک، اگر اس زمانہ کو میں نے پا لیا یا ایسا زمانہ مجھے پا لیا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، ایسی صورت میں مسلموں کی کمیونٹی اور مسلموں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، نہ مسلمانوں کا کوئی امام ہو اور نہ کوئی امیر ہو، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی فرقے ہیں سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ، سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنْتَ عَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، الگ ہو کر تمہیں درخت کی جڑ میں اپنے دانت سے پکڑ کر الگ رہنے کا موقع ملے تو اپنے دانت سے درخت کے جڑ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور تم اسی حالت میں رہو۔ دیکھا آپ نے جب فتنے بپا ہو جائیں، یہ کہاں ہے یاد رکھے گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3606 ہے اور صحیح بخاری حدیث نمبر 784 ہے، صحیح مسلم میں 1847 ہے، ابن ماجہ میں کچھ الفاظ کی کمی کے ساتھ 3979 ہے۔ یہ صحیح ترین حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بہت سے دھڑے ہوں، بہت سے گروپس ہوں اور بہت سی پارٹیاں ہوں، بڑے بڑے شیخ طریقت ہوں، تمام کو چھوڑ دینا چاہیے، تمام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص طور سے یہ بدعتی لوگ جو طریقت کے نام پر امت کو تفریق میں مبتلا کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں اور ہندو کے طریقے کو اپناتے ہیں، جوگی کے طریقے کو اپناتے ہیں، سادھو کے طریقے، پوپ اور فادر کے طریقے کو اپناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں۔ قوم یہدون بغیر ہدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں اور غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ایسے بدعتی لوگوں کو تو بالکل ہی بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے، بائیکاٹ۔ ان لوگوں کے لیے کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انہوں نے چھوڑا ہے، نقشہ بندی کو اپنایا ہے، مجددی کو اپنایا ہے
اور بغیر برکاتی کو اپنایا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں. مسلمانوں، ان کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرنا، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. دعات الی ابواب جہنم کی پہچان یاد رکھو. سنت کو چھوڑتے ہیں، بدعت کو اپناتے ہیں. یہ نہیں ہے کفر تو اور کفر کس کا نام ہے بتاؤ؟ یہ نہیں ہے شرک تو شرک کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دین کو اپنانا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں بیعت لازم ہے. کون سی بیعت؟ یہ کون سے نیکی کا کام کر سکتے ہیں اور کس مسلمان کو یہ سیفٹی فراہم کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں پر تو کوئی بھی بیعت نہ کرے. یہ چنڈال چوکڑی، یہ دین کے باغی لوگ ہیں. یہ دین کے نام پر جو نماز نہیں پڑھتا، نامحرم اجنبی عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، اس کے ہاتھ پر یہ بیعت. میرے بھائیوں، جو کوئی بھی اس قسم کی حدیث پیش کرے کہ جس نے کسی پیر طریقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے اس کا پیر شیطان ہے، پکا وہی شیطان ہے، وہی شیطان ہے.